بیان سننے سے پہلے سب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا۔ اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے الوں کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا۔ لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو ساٹے ورگا ملیا تو بہ جیا جی، نہ ملیا تو واپس آ جایا جی، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا۔ وہ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا۔ آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے، اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے۔ تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی، بلے شاہ ادیو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے۔ کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے، اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لیں میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے، اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و باس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے۔ وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا، آئے، کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں۔ کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا، وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے، بلے شاہ اودی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے۔ انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہندہ اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا، اس گال کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا، اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر، جاؤ اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید، جاؤ اسے جا کے بتا، اسے کہہ مرنے لگا ہے، اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا، اب جاؤ اسے جا کے بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا۔ پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا۔
یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے، آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ، اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم۔ پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے، سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے۔ اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا۔ یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے، میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ہے۔ کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں، ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا نہیں چلتی تو، پر محمد عربی کے وعدے پورے کر، چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دیو جانے، اور نہیں تو نہ صحیح، ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے، نہیں چلتی تو نہ چلے، لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات۔ مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے۔ یہ کیا بات ہوئی کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں شروع کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا پرسوں سے، تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے، تو مضبوط بات کر بھائی، کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے۔ اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ بار مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا، تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں ہی بیٹھ گیا۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں، نا یہ کچے لوگوں کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا،
हाँ, लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे अब तू भी उनका हो गया है, तू भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया है। तो कहा कि मलामत जब लोग तुझे करे ना, तो मलामत करने वालों की परवाह ना करना, ताना देने वालों की परवाह। ताने बड़े मजेदार होते हैं, आप यकीन करें, ताने बड़े मजेदार होते हैं, बड़े शानदार होते हैं ताने। और इनमें ना कई दफा बड़ा चस्का होता है। कभी कभी कुछ बातें याद आती हैं कि फलां बंदे ने फलां मौके पे फलां बात की थी, कभी कभी याद आती है और दिल भी करता है उसको याद कराएं। फिर ख्याल आता है कि ये बात ना करता तो शायद अल्लाह इतना ऊंचा उड़ने का मौका ही ना देता। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है इकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू ज़र जरा गौर कीजिएगा बात का, लोग ना तुझे अब ताना देंगे, बुरा कहेंगे। अब तो जो दीन कबूल नमाज पढ़ता है लोग शाबाश देते हैं, तबलीग करता है लोग। उस जमाने में तो ताने मिलते थे, लोग ताने देंगे, जरा ख्याल करना। कहा या रसूल अल्लाह बस वादा हो गया, दे ले जिसे जितना ताना देना है, दे ले, खत्म हो गई बात। हजरत अबू ज़र ना, ये उस वक्त सहाबा छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में, दारे अरकम। वहां से बाहर निकलने लगे ना कलमा पढ़ के, हुजूर से वादा करके, तो दरवाजे पे गए तो एक सहाबी ने कहा कि अबू ज़र अभी बाहर जाके बताना ना कि मैं मुसलमान हो गया हूं। एक तो लोग तुम्हें ताने देंगे और दूसरा हो सकता है मारे भी। बाहर जाके बताना ना, वरना लोग ना बुरा कहेंगे। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने गौर से उस सहाबी का चेहरा देखा और कहने लगे, मशवरा आपका ठीक है पर मैंने मानना कोई नहीं। मशवरा आपका ठीक है पर मैं कोई नहीं मानूंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे, मैंने अभी नबी करीम से वादा किया है कि मैं किसी की परवाह, मैं नहीं परवाह करूंगा किसी की। खत्म हो गई बात, मारे जिसने मारना है, देता ना जिसने देना है। अभी तो वादा किया। ये क्या बात हुई कि लोग कहेंगे तू मौलवी हो गया, लोग कहेंगे तू गुलाम हो गया है, लोग कहेंगे तू दुनियादार हो गया है। वो जी बच्चे की शादी पर बैंड बाजा न बजाया तो दुनिया ताने देगी। दुनिया कौन होती है? कभी आपने ये सोचा है कि आपने दो शख्सियतों को बीच में रखा तो आपने वजन किसका किया? एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन। कभी सोचा आपने कि वजन किसका निकलता है, अहमियत किसको देते हो? कभी सोचा है, गौर किया है? खुदा के बंदो सोचो तो सही। एक तरफ दुनिया को रखा, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन, और फिर कहा जी दुनिया नहीं मानी तो लिहाजा मैंने दीन पे अमल नहीं किया। पता है आपने क्या किया है? अल्लाह कुरान में कहता है लोगों ने कदर नहीं की अपने रब की जैसी कि कदर करनी चाहिए। अजीब मामला है ना यार, अजीब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मदीने के लोग थे ना, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी थी, कुर्बानियां दी थी, अपनी जगह दी शहर में। ये मदीना वो वाहद शहर है जो बगैर तलवार के फतह हुआ। मदीने वालों ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने गर्दनें सीधी सीधी हुजूर के कदमों पे रख दी। मदीने वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी। मक्के वाले बाद में मुसलमान हुए फतेह मक्का के बाद। फतेह मक्का के बाद ना एक जंग और हुई, एक जिहाद और हुआ, तो वहां से बहुत सारा माले गनीमत आया, बहुत सारा माले गनीमत आया। इस्लाम में हुक्म है कि जो आदमी नया नया कलमा पढ़ता था ना, तो उसके रिश्तेदार उसे छोड़ देते थे, ताल्लुक टूट जाता था। तो फिर हुक्म दिया गया कि तालीफे कल्ब करो। मुअल्लिफतुल कुलूब एक पूरा उन्वान है, उनको माल दो ताकि वो घर बना लें, कारोबार कर लें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना जिन लोगों ने मक्के में ताज़ा कलमा पढ़ा था ना, उनको जरा माल ज्यादा दिया। ये बुखारी मुस्लिम है, हुजूर ने उनको ज्यादा पैसे दिए। मदीने के जो नौजवान किस्म के लड़के थे ना चंद, उनमें से एक दो ने कहा कि हुजूर के वो रिश्तेदार है ना करीबी, तो रिश्तेदारों से प्यार करने का हुजूर हुक्म भी देते हैं, इसलिए नबी पाक ने जरा तवज्जो ज्यादा फरमाई है। वो भी अज़राए मोहब्बत। जैसे बंदा कह देता है ना कि माशाल्लाह अब तो अपना बेटा मिल गया है, माशाल्लाह भाई भाई बैठे हो अब मिल के, इस तरह अज़राए। समझ आ रही है मेरी बात की? जिन लफ्जों में बात बयान कर रहा हूं उन लफ्जों में समझिएगा। मोहब्बत के साथ कहा कि वो अपने हैं ना हुजूर के, इसलिए हुजूर का दिल चाहा है, हुजूर हुक्म देते हैं कि अपनों से सिला रहमी करो, इसलिए नबी पाक ने ज्यादा दिया है। बस वो एक आध आदमी ने बात कर दी तो बात चलने लगी।
چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی۔ بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں۔ حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ، مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو۔ مدینے کے لوگ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے، تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے سینے پیش کیے تھے اپنی حفاظت کے لیے، کہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی، ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔